پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ہمایوں نے فارسی اور ہندوستانی مصوروں کو ہم آہنگ کر کے مغل اسکول قائم کرنے کی پہل کی، لیکن اسے دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہا۔ اکبر کے دور میں اس طرز مصوری کو فروغ ملا۔ اس نے فارس کے عبدالصمد اور میر سید علی جیسے استادوں کے علاوہ بڑی تعداد میں ہندو مصوروں کو ملازمت دی۔ فاروق بیگ نے مغل اسکول پر منگول اور چینی طرز کا رنگ چڑھایا۔ مغلیہ دور حکومت میں اکبر کی موت کے بعد منییچر پینٹنگ کے فروغ میں ایک مشکل وقت آ گیا۔ نئے ماحول میں اس طرز مصوری کو استحکام دینے کے لیے کچھ تو کیا گیا تھا، لیکن ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ اکبر کے پاس ایسا ذہن تھا جس میں اس سے متعلق جو خیالات آتے وہ انہیں کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اس سے متعلق ہر ساز و سامان اور لوگوں کو بھی بحال رکھتا اور اسے ماہرین کی زیر نگرانی رکھتا۔ اس نے اس کی بنیاد تو مضبوط رکھی تھی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے خیالات پوری طرح سامنے لاتا، موت سے ہمکنار ہو گیا، جس سے اس فن کا مستقبل داؤں پر آ گیا اور پرعزم شاہی سرپرستی کا محتاج ہو گیا۔ جہانگیر تو خود ہی جب انہوں نے ایک دفعہ انقلاب کیا تھا اپنے والد سے، اور الہ آباد میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ خود بادشاہ ہیں، کچھ عرصے کی بات تھی، پھر گھر والوں نے سمجھا بجھا کے ان کو واپس کر دیا تھا آگرہ کی طرف۔ مگر یہ کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سلیم خود انہوں نے اپنا ایک اسٹوڈیو، ایک اپنا ہنرگاہ بنایا، اور اس میں ان کے اچھے خاصے آرٹسٹ کام کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ جو ریاست ہے وہ جو ہنر کی اور کلا کی، وہ ایک کنٹینیوٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنپتی رہی۔ جہانگیر کی اپنی جمالیاتی شخصیت اور مستحکم ریاست نے اس فن کا رخ پایۂ تکمیل کی جانب موڑ دیا۔ اس کی ذاتی دلچسپی نے اس فن کے ارتقاء پر بہت اثر ڈالا۔ اس کی تاج پوشی 37 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ اس کا ذہن پوری طرح بالیدہ ہو چکا تھا اور تجربات نے اس کے خیالات کو پختگی عطا کر دی تھی۔ اس نے خود کو نسل تیمور کا ایک سچا جانشین ثابت کیا۔ اس کی کئی خصوصیتیں اپنے جد امجد بابر سے ملتی جلتی تھیں۔ بابر اپنی جن لیاقتوں کو استعمال میں لانے سے قاصر رہ گیا تھا، اس کے پڑ پوتے جہانگیر نے انہیں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ حالانکہ بابر کی طرح جہانگیر بھی نرم خو، امن پسند اور ایک لفظ میں کہا جائے تو تعیش پسند تھا۔ جہانگیر گرچہ بہت اچھا حکمراں نہیں تھا، اور سلطنت اس کی نوازشوں کے تحت پھل پھول رہی تھی اور بہت ہی پرامن طریقے سے چل رہی تھی، اس کی پالیسی میں شدید قسم کی جنگ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جہانگیر کے زمانے کی جو کلا ہے وہ بہت پاپولر اس لیے ہے کہ وہ سمجھے انٹرنیشنل زبان اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، وہ اسی طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے یورپ میں بھی اتنی اچھی طریقے سے جتنے کی نان یورپین اسٹیٹس میں بھی، بیکاز وہ ایک بہت ہی ریئلسٹک نیچرلسٹک زبان اس نے بنائی، اور تھیمز کے اس کے بھی جو ہیں بہت ہی انڈیویجولسٹک بن گئے، نہ کہ
جسے اکبر تک دے ور کوائٹ بٹ جہانگیر کے زمانے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ زیورہ بھی بنوا رہا ہے, وہ ٹرٹل بھی بنوا رہا ہے, اور وہ بہت انٹرسٹ سے دا بیسٹ آف دا آرٹسٹ منصور بنا رہے ہیں, استاد منصور بنا رہے ہیں اسے. اور کسی بیچارے مرتے ہوئے ایڈٹ کی بھی وہ تصویر بنا رہا ہے عنایت خان, بہت مشہور پینٹنگ ہے. پھر وہ اپنے کو یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ مطلب اس وقت میں ہی بادشاہ ہوں, میں ہی بادشاہ ہوں. تو وہ گلوب ہے, اس پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, شاہ عباس ہیں, وہ ہیں شاہ عباس کو وہ آلموسٹ گلوب کے نیچے کیے دے رہے ہیں خود, وہاں پہ وہ بڑا سا حق بھی دے رہے ہیں اور ان کو نیچے بھی کیے دے رہے ہیں. وہ لیمپ پہ کھڑے ہیں, وہ شیر پہ کھڑے ہیں, پیچھے ان کے ہیلو ہے. تو ان کی جو پولیٹیکل جو کہنا چاہیے ایک چھائیں تھیں, یا جو ان کا تصور تھا, جو اس کو خواب بھی کہتے ہیں, وہ ان کی پینٹنگز میں نظر آتا. اور بہت خوش مطلب اس سے انہوں نے اس کو کیا. اور ان کے زمانے میں کچھ پینٹنگز ایسی بھی مل جاتی ہیں جو شاید بڑی مشکل سے کہیں ملے, کہ جس میں وہ گرمی کے زمانے میں لنگی جیسی کوئی چیز پہنے بیٹھے ہوئے اور پینٹ کروا رہے ہیں اپنے کو, بیکاز ہندوستان کی گرمی تو مطلب ہمیں معلوم ہے کتنی ہے. جہانگیر کے عہد حکومت میں فنکاروں, دستکاروں نے جیسی تخلیقات پیش کی ہیں اور جتنی بہترین منییچرز مورز وجود میں آئی ہیں, اتنی کسی دوسرے بادشاہوں کے دور میں نہیں آئیں. لیکن ان تمام فنون کے پس پردہ, تمام فن پاروں میں, اس کے ہر ایک پہلو میں اور خصوصاً موضوعات کے انتخاب میں ہم جہانگیر کے فنکارانہ ذہن کا دخل پاتے ہیں, جس نے اپنی موروثی ہنرمندی, تربیت اور تجربات کو جس طرح سے چاہا رنگوں میں اتارا ہے. فنکاروں نے جہاں فن کو پیش کیا ہے, وہیں جہانگیر نے اس میں جمالیات کی آمیزش کی ہے, اور یہ دونوں مل کر مغلیہ دبستان کا بہترین اعتدال پیش کرتے ہیں. ہوتا ہے عام طور پہ کہ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کی لیگیسی کو آگے چلانا. وہ جہانگیر نے بہت خیر خوبی سے کیا, حالانکہ اس نے ریبل کیا تھا, بعد میں پھر بن گیا بادشاہ. تو اس کے پاس جو لیگیسی تھی وہ اپنے فادر کی لیگیسی تھی, اس میں اس کے پاس تیمورید لیگیسی تھی. اس کے بعد وہ مسلم پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کی لیگیسی ہے, اور پورے جو ہندوستان کی ہسٹری ہے 13 سینچری سے اس کی لیگیسی ہے. ان سب کو لیگیسی کو اس نے بہت خوبصورتی سے چلایا ایکچولی. حالانکہ جہانگیر کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نور جہاں کے انفلوئنس میں آ کر وہ افیم اور اس طرح میں وہ ڈوب گیا تھا, اور نور جہاں نے چلایا. وہ شاید اتنا ہسٹوریکلی امپورٹنٹ نہیں ہے اور ایکوریٹ بھی نہیں ہے. حالانکہ نور جہاں بہت پاورفل رہی ہوں گی اپنے زمانے میں, لیکن کہ وہ بالکل ڈوبا ہوا تھا افیم میں اور شراب میں. ویسا بہت کیپیبل آدمی تھا, اور اس کا ریفلیکشن وہ تو اس کے جہانگیری میں دیکھنے کو صاف ملتی ہے. اگر ویسا ڈوبا ہوا آدمی ہوتا تو اس طرح کی کتاب لکھتا نہیں ہے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں. اور اس کے اور جو کام کیا ہے اس نے, خاص طور سے پینٹنگس کے فیلڈ میں جو جو امپروومنٹ اور چینج دیکھنے کو ملتا ہے, وہ صاف ہے کہ وہ جو اکبر کی لیگیسی ہے پولیٹیکل فیلڈ میں, کلچرل فیلڈ میں, انٹلیکچوئل فیلڈ میں, آرٹ کے فیلڈ کی جو لیگیسی ہے اس سب کو اس نے بہت خوبصورتی سے آگے بڑھایا ہے. اور 17 سینچری میں تھرو آؤٹ نہ صرف جہانگیر بلکہ اس کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب تک ہم دیکھنے کو آتا ہے کہ ایک مغل کلچر ایمرج ہوتا ہے جو وچ از اباؤٹ ایکسیلنس ان ڈفرینٹ فیلڈس آف لائف. ان تاریخی مصوروں کو جمع کرنے والا ان تابناک مسودوں اور کم یاب قدیم منییچرز کو ان علاقوں سے جہاں سے یہ وجود میں آئے حاصل کرنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. جہانگیر خود بھی اس معاملے میں اتنا ماہر تھا کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تصویروں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی پہچان کر لیتا تھا. جہانگیر کی منییچر پینٹنگز کے کلاسیکی پہلوؤں کی جانکاری اور اس دبستان کی بہترین تخلیقات کو اپنے فنکاروں کے سامنے رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے فن کے معیار کو کافی بلندی پر لے گیا.
آپ دیکھیں گے جہانگیر تک جب ہم آتے تو جہانگیر بلکہ اگر سنتا ہے کہ وہاں پہ ایسا کام ہو رہا ہے مانیے تو وہ اس کے لیے ایک طریقے سے اپنی ریکویسٹ بھی پیش کیا کرتے تھے کہ میں یا کوئی ان کو کام پسند آتا تھا تو وہ یہ بھی بظاہر کر دیتے تھے کہ ایسا ہی مجھے کام چاہیے. تو اور اگر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ اگر 2 کاپی آپ رکھ دیجئے تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ یورپین آرٹسٹ نے بنایا ہے کہ یہ ہندوستانی آرٹسٹ نے بنایا ہے. تو یہ میرے خیال سے اس لیے اب اگر ہم اس اکبر نامہ تک آئیں اور حمزہ نامہ سے اکبر نامہ تک آئیں جو کہ اکبر کے ہی پیریڈ کی بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سب بھی سورسز کا جو ہے وہ نمائنہ لینا ہوگا ہم لوگوں کو. جہانگیر کے دربار میں زیادہ تر فنکار وہ تھے جو اس کے والد کے زیر سایہ فتح پور سیکری میں کام کرتے تھے. لیکن کچھ اہم تبدیلیاں خاص طور سے فارسی عناصر میں آئیں. اس تحریک کے دونوں بانی عبدالصمد اور میر سید علی کی موت کے بعد فاروق بیگ اس دبستان کے لیڈر ہو گئے. سمرقند کے 2 پینٹر محمد نادر اور محمد مراد جو دونوں پورٹریٹ پینٹر تھے اور بلیک آؤٹ لائن بنانے میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے ہی جہانگیر کے عہد کی مصوروں میں آؤٹ لائن کو فروغ دیا تھا. مغلیہ دبستان اس سے بہت متاثر ہوا. ایکچول میں جو اکبر نے سٹائل بنایا، اکبری کوٹ نہیں کہنا چاہیے، جو اس کے اسٹوڈیو نے سٹائل بنایا اس سٹائل کو ہی آگے جہانگیر نے آگے بڑھایا. مگر اس میں سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی کہ جہانگیر خود بہت اچھا پینٹر تھا، اس کو آرٹ سے بہت، خاص کر پرٹیکولرلی پینٹنگ سے بہت اس کو لگا تھا. اور وہ مطلب اگر آپ اس کو پکچر دکھاتے ہیں تو وہ پکچر دیکھ کے یہ بتا دیتا تھا کہ یہ فلاں آرٹسٹ کا ہاتھ ہے، کیلیگرافی فلاں آرٹسٹ کیا، فیسز آرٹسٹ نے بنایا ہے. اتنی اس کو باریکی پتہ تھی کہ وہ ایک دم آئیڈینٹیفائی کر دیتا تھا کہ یہ اتنے آرٹسٹ نے. ایک مینیچر جو مغل پیریڈ میں بنتی تھی وہ پرٹیکولرلی اکبر اور جہانگیر کے پیریڈ میں اس کو 3-4 لوگ بناتے تھے. ایک حاشیہ بنانے والا الگ آرٹسٹ رہتا تھا جو چاروں طرف حاشیہ بناتا تھا، اس کے کبھی برڈز اینیملز بناتا تھا، کبھی کیلیگرافی، اور کیلیگرافر الگ رہتا تھا. اور فیس کو کمپلیٹ کرنے والا آرٹسٹ الگ ہوتا تھا، اور باڈی کو اور باقی کو بنانے والا الگ ہوتا تھا. اور پھر پریزنٹیشن کرنے کے لیے بارڈر بناتے تھے. تو ایک ہی پینٹنگ کے اوپر 3-4 لوگ کام کرتے تھے. گرچہ مختلف دفتری عہدوں کو پر کرنے کے لیے فارس سے لوگوں کا ہندوستان آنا جاری تھا، پھر بھی مغل دربار میں یہ دونوں آخری غیر ملکی فنکار تھے. وہ لوگ فارسی فن کی آخری کڑی تھے. اس کے بعد مغل سکول کا سلسلہ وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آخر تک وہاں کی مدد کے بغیر ہی فروغ پاتا ہے. ان میں ایک اور بہت اہم نام ہرات کے آقا کے بیٹے ابو الحسن کا بھی ہے. مگر اس کے ٹائم تک آتے آتے وہ 50 ایئرز نکل گئے تھے. جہانگیر جب گدی پہ آئے تو ان کے ساتھ پورا انڈینائز آ گئے. آرٹسٹ میں وہ پرشین ٹچ جو تھا، بہت ہی باریک اور بلو کلر کا جو افیکٹ تھا، وہ پرشین افیکٹ کم ہوتا ہوتا پورا انڈینائز ہو گیا. کیونکہ آرٹسٹ بھی ٹرینڈ ہو گئے اور اس کے بعد اور نئے آرٹسٹ بھی آ گئے. پھر جب مغل کورٹ میں راجہ مہاراجہ سب آئے، کیونکہ ریلیشن سارے بہت اچھے تھے، تو ان کے آنے سے ان کی ڈریس، ان کا سب کچھ، وہ سارا کچھ مل کے نا جہانگیر کے آرٹ کو اس نے کافی انڈینائز کر دیا. تو یہ ایک جہانگیر آرٹ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. دوسری اس کی کنٹریبیوشن ہے برڈز اینڈ اینیملز، کیونکہ اس کو برڈز اینڈ اینیملز کا بہت تھا. وہ کافی ٹائم کشمیر میں اسپینڈ کرتا تھا اور اس کے ساتھ آرٹسٹ چلتے تھے، اور وہ بالکل وہی جیسا بھی جو بھی برڈ ہوتا تھا اس کو جٹ سے بتا دیتا ہے. پھر آرٹسٹ
उसी तरह का पेंट कर देते थे। मतलब जहांगीर के टाइम के जो बर्ड्स एनिमल है आज वो है भी नहीं। एक तो पहला काम ये हुआ कि इंडिविजुअलिटी आर्टिस्ट की जहांगीर के समय में आई। कुछ आर्टिस्ट के जहांगीर ने कुछ चित्रों के ऊपर नाम तक लिखवाए, उनसे कहा कि इस पर नाम लिखो अपना, तुम्हारे बनाने वाले का, जो इसके पहले पद्धति नहीं थी और हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि जॉइंट बनता था तो उसमें तो एक आर्टिस्ट कौन सा नाम लिख देता। तो आर्टिस्ट की दृष्टि से जहांगीर ने ये फ़र्क किया। दूसरा, जो अकबर की आर्ट में जो कलात्मक बारीकियां थीं उनको जहांगीर ने ले लिया। लाइन, फाइन लाइन होना चाहिए, अच्छी आइकोनोग्राफी होना चाहिए, नाक नक्शे बिल्कुल शार्प होना चाहिए, आँखों का स्वरूप बेहतर होना चाहिए, इमेजेस अच्छी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ले ली। कलर्स में जो पहले के मुकाबले सोफिस्टिकेशन बहुत आ गया, कलर्स में फ्रेशनेस थी, जहांगीर की पेंटिंग में फ्रेशनेस थी, लाइवलीनेस थी, ये सब जीवंतता बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। और उसमें एक कहना चाहिए भावनात्मक जुड़ाव जैसा था पेंटिंग्स के साथ में। जहांगीर ने एक फ़र्क ये किया जो अकबर के समय में नहीं था, क्योंकि अकबर के समय तो डिस्क्रिप्शन था, इलस्ट्रेशन था, जैसी घटना है उसको इलस्ट्रेट कर दिया, उसके घटना के ऊपर जाकर के कुछ नहीं कहा गया। जहांगीर ने अपने थीम्स ढूंढे और सबसे ख़ास बात थी कि जहांगीर ने प्रकृति का चित्रण किया। वहाँ तो कोई इलस्ट्रेशन नहीं था, वहाँ चिड़िया आकर के कहने वाली नहीं थी कि मेरे रंग भरो, ये रंग भरो, ये ना भरो। लेकिन वहाँ दो लोग थे देखने वाले, और वो एक तो था जहांगीर को ये देखता था, उसे चिड़िया भी देखी थी और उस चित्र भी देख रहा था, और दूसरा आर्टिस्ट था जिसे चिड़िया देखी थी, उसे ट्रू टू द इमेज होना था। वो कितना इमेज के करीब जा सकता है ये उसकी योग्यता के ऊपर था। तो जहांगीर के समय में ये रियलिस्टिक अप्रोच शुरू हुई। एक और बड़ा काम जो हुआ व्यक्ति चित्रों का। अकबर के समय व्यक्ति चित्र की कोई परंपरा नहीं थी और महिलाओं के चित्र तो किसी हालत में बन ही नहीं सकते थे। यहाँ तक अकबर पूरी तरह से मुसलमान था, कहीं पर उसने ये चित्र नहीं किया कि एक महिला का चित्र बन जाए या बहन का भी चित्र बन जाए या पत्नी का चित्र बन जाए, ये कुछ नहीं, माँ का, किसी का नहीं। अकबर इस मामले में रिजिड था। लेकिन जहांगीर ने इस परंपरा को तोड़ा और यहाँ तक कि अपनी खुद की पत्नी नूरजहाँ के चित्र बने, नूरजहाँ का पूरा एल्बम बनवाया। अब वो जो पर्दे में रहने वाली महिला थी, जिस पर पुरुष की निगाह पहुँचना एक इस्लाम में गलत माना जाता था, पाप गुनाह माना जाता था, उस परंपरा के आदमी ने यहाँ आकर के अपनी पत्नी का चित्र बनाया। और चित्र बनाने के लिए न केवल वो आर्टिस्ट के सामने बैठी, बल्कि वो चित्र सब जगह फैला, लोगों की निगाह में आया। तो महिला के स्वरूप को, उसके सौंदर्य को आम आदमी तक ले जाने का प्रयास कला के द्वारा जहांगीर ने किया। जहां अकबरनामा में अकबर के जरिए लड़ी और जीती गई जंगों की तस्वीरें मिलती हैं, वहीं जहांगीर के दौरे हुकूमत में जंगो जदल के बजाय अमन व शांति के वाक़े मिलते हैं। हर वो चीज़ जो उसकी नज़रों को मुतवज्जो करती और जिस वाक़े की तस्वीर कशी वो चाहता, उसके दरबारी फ़नकार जो हमा वक्त उसके हुक्म की तामील के लिए आमादा रहते, उस हकीकत को पेश कर देते। उनमें सबसे अहम बात यह थी कि बादशाह को खुद ही मरकज़ी हैसियत हासिल हुई। उससे हम उसके मिजाज और लुत्फ़ो इनबिसात को समझ सकते हैं। मनाज़िर की हू बहू अक्कास होने के बावजूद उन मिनिएचर्स में खुसूसियत सबसे ज़्यादा नुमायाँ है कि उन तस्वीरों में खुद जहांगीर का अपना खाका पेश होता और बादशाह को सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होते हुए दिखाया जाता। सभी तस्वीरों में उसी का हाला नजर आता, लेकिन इस तसन्नु के बगैर भी जहांगीर की अपनी लियाकत और शख्सियत अपनी जगह मुसल्लम है। आर्टिस्ट की, कलाकार की अपनी व्यक्तिगत क्षमता का मूल्यांकन करना, ये जहांगीर के पीरियड में बिल्कुल नई बातें थीं जो अकबर के समय में नहीं थी। अकबर ने कहीं इन चीज़ों को नहीं सोचा, यहाँ पर आकर के यह। और कोर्ट आर्टिस्ट जो थे
جہانگیر کے سمے میں اکبر سے بھی زیادہ تھے. اور جیسے کیمرہ آج چلتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیمرہ چلتا ہے, ریکارڈ کرتا ہے, تو جہانگیر کے سمے میں جہانگیر کے چترکار 2-3 اچھے چترکار جو ہیں جہانگیر کے ساتھ جاتے تھے. اگر شکار پر گئے ہیں تو وہ جائیں گے, اور جب وہ شکار کر رہے ہیں اس سمے وہ اپنے قلم چلاتے ہوئے اور چتر بناتے تھے. یہ اتہاس سمت بات ہے, اتہاس میں اس بات کے پروان ہیں کہ اپنے ساتھ جہانگیر نامہ میں اس بات کا ذکر آیا کہ جہانگیر اپنے ساتھ چترکاروں کو لے جاتا تھا اور جو ریکارڈ کرتے تھے. تو یہ ریئلسٹک اپروچ جو ہے وہ جہانگیر کے سمے میں آئی. اس کی زندگی کے آخری دور میں شم نشاط کی لو مدھم ہو گئی تھی, جس کی وجہ کچھ اس کی بیماری اور کچھ گھریلو و سیاسی پریشانیاں تھیں. 58 سال کی عمر میں کشمیر جیسی لافانی بہار میں اس کی موت ہو گئی, جس کے ساتھ ہی مغلیہ مصوری کی بھی روح نکل گئی. اس کی چمک دمک کچھ دنوں تک باقی رہی اور وہ سنہرے و آراستہ گلدانوں میں سجتا رہا, لیکن اس کی روح جہانگیر کے ساتھ ہی مر گئی. ایک فنکار اور فطرت کا پرستار اپنے خاتمے کے ایام میں آخری الفاظ یہ کہتا ہے: میرے مقبرے کو جنت کی ہواؤں کے لیے کھلا رہنے دینا تاکہ بارش اور شبنم کی بوندیں اس پر پڑتی رہیں. وہ لاہور کے نزدیک ایک پرانے باغ میں ایک سفید سنگ مرمر کے نیچے محو خواب ہے جو پھولوں کے چھڑکاؤ سے سجا ہے اور بیش قیمت پتھروں، سنگ لاجورد، یاقوت اور فیروزہ وغیرہ سے آویزاں ہے. لیکن عظیم یادگار شاہدرہ میں اس کا مقبرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی پینٹنگ کا سکول ہے جہاں اس کا فنکارانہ مزاج پوری طرح منعکس ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ جہانگیر کے عہد حکومت میں مغلیہ طرز مصوری اپنے عروج پر پہنچا. جہانگیر کی ذاتی دلچسپی نے اس فن کے ارتقاء پر بہت اثر ڈالا. وہ تصویروں کو دیکھ کر ان کے بنانے والوں کی پہچان کر لیتا تھا. جہانگیر کے دور میں فارس کے آخری مصور آئے, پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا.